چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں تھی، مگر مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی پراٹھا چولہے سے اتارا، مجھے کسی نے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ حرکت محسوس ہوتے ہی میں سمجھ گئی کہ تایا جان کمرے میں آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، سامنے تایا جان ہی کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ہلکا سا شرمائی۔ تایا جان، آپ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہاں میں ہوں۔ رات کو جو ہوا وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، مگر جیسے ہی میں کپڑے تبدیل کرنے لگا مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ مجھے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، شکر ہے آپ کو سب کچھ یاد آ گیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ اب میری فیکٹری میں اپنا گنا رکھ کر بھول گئے ہیں۔ ہاں میں بھول گیا تھا۔ یہ بات میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ میں اپنی ہی بھتیجی کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا، مگر یہ بات سچ ہے تایا جان۔ اپنا چہرہ میرے چہرے کے نزدیک لا کر بولے۔ میں اس بات پر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنا دیا ہے، آپ کھا لیں۔ میں ناشتے کا ذکر کر لے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کھانا ہے بلکہ تمہیں کھانا ہے۔ چلو آؤ کمرے میں۔ رات کے وقت جلدی جلدی کیا تھا تاکہ کوئی آ نہ جائے، لیکن اب ہم گھر میں اکیلے ہیں، اس لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تایا جان نے کہا، اور پھر مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور مجھے صوفے پر بٹھا کر خود نیچے زمین پر بیٹھے اور میری شرٹ اوپر کر کے میرے مرتبان کو دبانے لگے۔ تم جانتی ہو مجھے مرتبان بہت اچھے لگتے ہیں۔ تم جب چھوٹی سی ہوا کرتی تھی تب سے میری نظر تمہارے مرتبان پر تھی، لیکن تم میری بھتیجی تھی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب رات کو تم میرے کمرے میں آئی اور میرے ساتھ وہ سب کرنے کی پہل کی تو میں بھی برداشت نہ کر سکا اور سب کچھ کر لیا۔ اور اب بھی اگر تم میرے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تایا جان میرے مرتبان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تایا جان، میں آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کو راضی ہوں۔ مجھے اچھا لگا تھا آپ کے ساتھ کرتے ہوئے۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں۔ تایا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور بستر پر لٹا دیا۔ تایا جان آئے بارش میں کبڈی کھیلتے ہیں۔ مجھے بارش میں کھیلنا پسند ہے، ابھی کمرے میں کھیل لیتے ہیں، بارش میں بعد میں کھیل لیں گے۔ تایا جان نے اتنا کہا اور پھر میرے اوپر آ کر میرے ساتھ کرنے لگے۔ مجھے اب بھی درد محسوس ہوا جب تایا جان نے اپنا گنا میرے اندر ڈالا۔ تایا جان آپ کا گنا بہت موٹا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ میں نے تایا جان سے کہا، خیر ہے گڑیا، تھوڑا سا درد محسوس کر لو، پھر دیکھنا تمہیں مزہ ہی مزہ آئے گا۔ تایا جان سمجھ رہے تھے کہ وہ پہلے مرد ہیں جن کے ساتھ میں کبڈی کھیل رہی ہوں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں چاچا جان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں۔ ہم دونوں خوب کبڈی کھیلتے رہے۔ تایا جان کے ساتھ کھیل کر میں تھک چکی تھی، جبکہ تایا جان کے ساتھ کھیل کر میں نہیں تھکتی تھی۔ تایا جان آپ بہت اچھے سے کبڈی کھیلتے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا ہے کھیل کر۔ میں نے کپڑے پہنتے ہوئے کہا، ہاں میں تو اچھے سے کھیل لیتا ہوں کیونکہ مجھے تجربہ ہے، لیکن تم نے میرا اتنا بڑا گنا کیسے برداشت کر لیا ہے؟ تمہاری تائی جان سے تو آج تک نہ لیا گیا۔ تایا جان مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولے۔ ان کی بات سن کر میں ڈر گئی، کہیں انہیں سچ معلوم تو نہیں ہو گیا۔ نہیں تایا جان، مجھے بھی درد ہوا تھا لیکن میں نے برداشت کر لیا۔ میں نے اپنی فیکٹری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں کیا معلوم تھا کہ میری فیکٹری چاچا جان نے پہلے سے ہی چلا چکی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا پریشان مت ہو، اور یہ سب کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، سمجھی؟ تایا جان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں تایا جان، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ میں جانتا ہوں تمہاری عادت کو، تم اتنی چھوٹی چھوٹی اپنی دوست کو بتاتی ہو، خبردار جو تم نے اسے یہ سب بتایا۔ تایا جان مجھے سختی سے تاکید کرنے لگے۔ یہ بات سچ تھی کہ میں اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات اپنی دوست کو بتا دیا کرتی تھی۔ تم اوپر پوشن میں کیا کر رہی ہو گڑیا؟ میں سارا گھر تلاش کر کے تھک گئی۔ چاچی جان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی اور تایا جان کو سرسری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے صرف نیکر پہن رکھی تھی۔ چاچی جان کو دیکھ کر تایا جان شرمندہ ہونے لگے۔ آپ گھر پر نہیں تھی، میں اکیلے میں بور ہو رہی تھی، اس لیے تایا جان کے پاس چلی آئی۔ آپ بھی تو ہر وقت محلے میں ہی گھومتی رہتی ہیں، میں نے نخرے والے لہجے میں چاچی جان کو جواب دیا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ چلو نیچے اپنے پوشن پر جاؤ، مجھے بھائی جانے سے سختی تاکید تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں، اکیلا نہ چھوڑوں، اس لیے جاؤ نیچے، میں آتی ہوں۔ چاچی جان نے مجھے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑی ڈر گئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ چاچی جان کمرے میں ہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ تھوڑی شرم کیا کریں بھیا جان، گھر میں جوان لڑکی ہے اور آپ اس کے سامنے ایسی حالت میں نہ آیا کریں، کپڑے پہن کر رکھا کریں۔
चाची जान ने कहा। मैं नीचे आ गई। चाची जान के कमरे में चाचा जान ऊपर ही थे। मुझे लगा था वो भी आ जाएंगे, मगर उन्होंने आने में देर कर दी। मैं बोर हो रही थी, इसलिए टीवी लगाकर देखने लगी। चाची जान ने आने में आधा घंटा गुजर गया था, मगर वो अभी तक नीचे नहीं आई थी। मैं सोचने लगी कहीं चाची जान और ताया जान ने आपस में वो तो नहीं कर रहे थे। तभी चाची जान ने मुझे नीचे भेज दिया था। मैं चेक करने के लिए ऊपर जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी दोस्त हुमा खड़ी थी। अरे हुमा, तुम कब आई हो हॉस्टल से वापस? उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान होकर बोली। मैं काफ़ी माह बाद इसे देख रही थी। हाँ, कल ही वापस आई हूँ। घर तो सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अब सारी बातें यहीं खड़े होकर पूछोगी या घर के अंदर भी आने दोगी? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुए बोली। हाँ यार, आओ अंदर, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा और फिर उसे घर के अंदर ले आई और अपने पोषण में चली आई। तुम्हारा इतना बड़ा घर है यार, मगर पर वक्त सिर्फ खामोशी ही रहती है। जब भी घर आओ तुम्हारे सिवा कोई भी दिखने को नहीं मिलता। होमा मेरे घर को चारों तरफ देखती हुए बोली। बस यार क्या बताऊं, तुम तो जानती हो, ताया जान के दोनों बेटे हॉस्टल में रहते हैं। अम्मी जान और ताई जान गांव गई हैं। खाला जान की तबीयत खराब है ज़्यादा, बाबा काम पर गए हैं और चाचा जान दूसरे शहर और चाची जान ताया जान के साथ कमरे में हैं। मैंने उसे सारी तफसील बताई। चाची जान और ताया जान के दरमियान कुछ है तो नहीं क्या, जो दोनों अकेले कमरे में बंद हैं? हुमा मुझे संभाले निगाहों से देखकर बोली। मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है चाचा जान दूसरे शहर जाकर और लड़कियों के साथ करते हैं। मैंने उसे बताया। तुम भी तो अपने चाचा जान के साथ करती हो। अपनी फैक्ट्री का दरवाज़ा कितना खुलवा लिया है तुमने। वो मेरी कान में सरगोशी करती हुए बोली। उसकी बात सुनकर मेरी गाल शर्म से लाल पड़ने लगे। मैं अब उसे क्या बताती। दिन रात कर करके मैं थक अपनी फैक्ट्री का सत्यानाश कर दिया है। बहुत ज़्यादा खुल गया है। हुमा तुम्हें पता है ना, मुझे चाचा जान के साथ करने की कितनी बुरी आदत हो गई है। मैं जब तक कुछ कर न लूँ, उनके साथ मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी बेचैनी उसे बताने लगी। मेरा भी यही हाल है, तुमसे ज़्यादा बुरा हाल है मेरा। हुमा अपनी कहानी का जिक्र लेकर बैठ गई। मैं सवालिया निगाहों से उनकी तारीफ देखने लगी। उसने मुझे ये कभी नहीं बताया था कि वो किसके साथ करती है। ये बात उसने छुपा कर रखी थी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी का बकिया हिस्सा आपको इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।